عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور نیوکلیئر پروگرام ان کا ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ان کی ہم نے فوجی طاقت، ان کی نیوی کی طاقت، ان کا میزائل پروگرام ہم نے سب تباہ کر دیا، لیکن اسی ایران سے وہ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کسی انسانیت دوستی میں امریکہ مجبور نہیں ہوا ہے کہ مذاکرات کر رہا ہے، خود امریکہ کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی ساکھ تباہ ہو گئی ہے، اس کی جو فوجی طاقت کا ایک تاثر تھا وہ تباہ ہو گیا، اور غزہ کے لوگوں کو اور ایران کے لوگوں کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہوں نے امریکہ کے غرور کو پاش پاش کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں جو ایک مت قائم تھا کہ امریکہ ناقابل شکست ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے اور یہ جو چاہیں کرتے رہیں، اس مت کو بھی توڑ دیا ہے، اور یہ عوامی مزاحمت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جن حکومتوں کا اور لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، عوام میں سے ہوتے ہیں، عوام کی طرح ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے امریکہ اگر مذاکرات کر رہا ہے تو کسی کی محبت میں نہیں کر رہا، کسی کی سفارتکاری کے نتیجے میں نہیں کر رہا، بلکہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ خود امریکہ میں 63% لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں، پورا یورپ ان کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا ہے تقریباً، اور نیٹو میں بھی وہ اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے خلیجی ریاستوں میں بھی یہ بالکل واضح ہو گیا کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا، یعنی جن کو ٹریلینز آف ڈالرز دے کر ان کے اڈے قائم کیے گئے تھے، وہ اڈے صرف اسرائیل کا تحفظ کر سکتے ہیں، وہ خلیجی ریاستوں کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اس جنگ نے یہ بات بھی واضح کر دی، لہٰذا اب امریکہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جو بائی الیکشن ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن ہے، مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ کچھ ایسا تاثر بنانے میں کامیاب ہو جائے جس میں جیت کا تاثر ہو، اور اسی وجہ سے وہ آبنائے ہرمز کا بلاکیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایران کی یہ شرط، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب تک امریکہ یہ آبنائے ہرمز کا جو گھیراؤ ہے اور محاصرہ یہ ختم نہیں کرتا تو پھر مذاکرات اور ڈیل کس طرح سے ہوگی۔ پاکستان اس میں اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور میں اس سلسلے میں پاکستان نے خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سفارتکاری کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور سعودی عرب نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان حالات کو سمجھا ہے کہ کس طرح امریکی اڈے پورے خطے میں تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے، اس میں ایران کو اور ترکی کو شامل کیا جائے، اس سے آپ امت مسلمہ کا ایک بڑا بلاک وجود میں آئے گا، اور پھر خود ہی تمام دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، اس میں امت مسلمہ میں اتحاد کا کہ اگر کوئی امکان موجود ہے تو وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں ایران کو شامل کر لیا جائے۔ پاکستان کی یہ کوششیں تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر حالات میں جو امکانات پیدا ہوئے ہیں اس سے خود بخود پاکستان کے حالات درست ہو جائیں گے، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان میں حکمران کلاس، حکمران طبقہ جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جس میں حکومتی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، جس میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جس میں الیکٹیبل ہیں، جس میں بیوروکریسی ہے، ان سب لوگوں کا جو ایک کنسورشیم ہوتا ہے کہ جو پاکستان پہ رول کرتا ہے، پاکستان کے حالات اگر خراب بھی ہوتے ہیں تو اشرافیہ کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نظام اس طرح کا نظام ہے۔ تو جب تک یہ نظام اسی طرح سے موجود رہے گا، اسی طرح بیوروکریسی کی اور ملٹری اور سول بیوروکریسی کی اجارہ داری رہے گی، جاگیرداروں کو ٹیکس نہیں لگے گا، اور پاکستان کے غریبوں اور مزدوروں اور طالب علموں پہ ہر لیٹر پر 125 روپے ٹیکس وہ ادا کریں گے پیٹرول کی قیمت کے علاوہ، اور جب یہ ہوگا کہ بجلی کی قیمت میں فکس چارجز کے نام پر سب سے قیمت وصول کی جائے گی، بجلی کے بل میں جو پی ایچ ایل کے نام سے ایک ٹیکس لگتا ہے، وہ کون سا ٹیکس ہے؟ وہ ٹیکس حکومت نے ہر ایک پر وہ لگایا، ان لوگوں پہ لگایا کہ جس کے نتیجے میں جو قرضے انہوں نے حاصل کیے ہوئے اس کو ادا کر سکیں، اس کا سود ادا کر سکیں۔ قرضے لیے انہوں نے، نااہلی ان کی، کرپشن ان کی، لوٹ مار ان کی، اور قوم ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بجلی کے بل میں یہ پیسے ادا کرے، اسی طرح فکس چارجز ادا کرے، پیٹرول کی لیوی ادا کرے جو ویسے ہی ناجائز ہے، یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کہلاتی ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ریفائنریز کی پوزیشن کو بہتر بنائیں، لیکن انہوں نے ریفائنریز کو بہتر نہیں بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس کا امکان موجود ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے پیٹرولیم حاصل کریں اور ریفائن کریں۔ اگر یہ پیسے اس پر لگ رہے ہوتے، کیپیسٹی ہماری بڑی ہوئی ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے۔
لیکن جس کام کے لیے لیوی ہوتی ہے وہ کیا نہیں. اور یہ آسان راستہ ہے کہ بس لگا دو اور جنرل فنڈ میں ڈال دو, جو کہ خود غیر قانونی ہے, جس پر عدالت کو خود نوٹس لینا چاہیے. ورنہ ہم جائیں گے انشاءاللہ ان قریب عدالت میں اور پوچھیں گے کہ یہ لیوی اس طرح سے کیوں امپوز کی ہوئی ہے. تو اس طرح کے ٹیکسز اور تنخواہ دار طبقہ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے, قرضے اپنے معاف کرا لیتے ہیں. تو اس معیشت میں جس میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ ہم تو آئی پی پیز کو جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز تھے ان کو رو رہے تھے اور اس پر ہم نے تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں حکومت کو مجبور کیا کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں اور کچھ لوگوں سے انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بہرحال پاکستان کے عوام اور خزانے کو ہوا ہے. لیکن یہ تو عارضی ہے, اس کو تو مکمل طور پر ایڈریس ہونا چاہیے. یعنی آئی پی پیز میں تو وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے, اس لیے کہ ناجائز طریقے سے ٹیک اور پے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں جو ریوائز بھی ہو سکتے تھے اور اس میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں. لیکن یہ تو بجلی کا معاملہ ہے. دوسری طرف ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ٹرمینل لگے ہوئے ہیں جو ری گیسیفیکیشن کرتے ہیں, جو ایل این جی کو دوبارہ سے گیسیفائی کرتے ہیں اور پھر سسٹم میں ڈالتے ہیں, اس میں بھی ہم جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر رہے ہیں. اور دنیا بھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم خرچ لیں گے اس کے پیسے اتنے ہیں, اگر ہم اس کیپیسٹی پہ پلانٹ کو نہیں چلائیں گے تو ہم اتنی قیمت ادا نہیں کریں گے, کم قیمت ادا کریں گے. پے لیس پے کے معاہدے کیے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ یوز کریں نہ کریں, استعمال کریں نہ کریں, آپ کو پیسے دینے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب یہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ عملاً نہیں چل رہے تو $5,38,000 روزانہ, یعنی تقریباً 15-16 کروڑ روپے روزانہ پاکستان کے خزانے سے روزانہ کی بنیاد پر ان کمپنیوں کو جا رہے ہیں کہ جن کمپنیوں میں وہ کمپنیاں بھی شامل ہیں جو حکومتوں میں جن کے نمائندے وزیر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, یہ جب حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں, وزیر مشیر بنتے ہیں تو پاکستان کی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے, یہ اپنے لیے معاہدے کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کک بیکس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی قوم ان حالات میں جب ہم ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے اس وقت, اس لیے کہ حالات ایسے ہیں, لیکن ایل این جی آنے کے بعد جو ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ ہیں اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے. آپ اس معاہدے کو, حالانکہ دنیا بھر میں جو بھی معاہدہ کیا جاتا ہے اس میں ایک فورس ڈیجورے ہوتا ہے. فورس ڈیجورے اس کو کہتے ہیں, اس کلاس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ کے حالات ہوں گے تو یہ معاہدہ معطل ہو جائے گا. لیکن یہ معاہدہ معطل نہیں کیا جا رہا, نہ آئی پی پیز کا معاہدہ معطل کیا جا رہا ہے, نہ ری گیسیفیکیشن پلانٹ کا معاہدہ معطل کیا جا رہا ہے, اور یہ سارے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے. پیٹرول کی لیوی میں, بجلی کے فکس چارجز میں, پی ایچ ایل کی ٹیکس میں, اور پتہ نہیں 25 طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, سیلز ٹیکس کے نام پر جو لوٹ مار کی ہوئی ہے. تو جب پاکستان کے عوام کو آپ سہولت نہیں پہنچائیں گے, ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے, تعلیم میں 3.25 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں, صحت کے اداروں کو یہ بیچ رہے ہیں, تعلیمی اداروں کو یہ پنجاب حکومت ہو یا کے پی ہو, سندھ ہو یا بلوچستان آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اس میں سب کا اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. تعلیم کو فروغ کرنے میں چاروں حکومتوں کا اور ہر پارٹی کا اتفاق ہے. لوٹ مار لگائی ہوئی ہے, اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جس اسکول میں اسکول ٹیچر کی تنخواہ اگر 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 ہے تو اس اسکول کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور وہاں سے ٹیچر کو منتقل کر دیتے ہیں, اور پھر جس کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے اس کو وہ پیسے ادا کرتی ہے گورنمنٹ, اور پھر وہ 6,000, 5,000, 8,000 میں ٹیچر بھرتی کرتے ہیں. جو 8,000 میں ٹیچر بھرتی کریں گے وہ کیا پڑھائیں گے؟ یہ کیا ہے قوم کے ساتھ؟ بجائے اس کے کہ اسکول چلائیں. یہ جو پنجاب کے حکمران ہیں 11 ارب کے جہاز والی ہماری وزیر اعلیٰ, یہ جواب دینا ہے کہ اس کو گورننس کہتے ہیں کہ آپ جس کو چلانا چاہیے اس کو آؤٹ سورس کر دیں. آپ بھائی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ویسے فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن اس پر سب کا, چاہے پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ یا پی ٹی آئی, سب یہ کام کر رہے ہیں. اسکولوں کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹ کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں, ڈویژنلز کی سطح پر بھی ٹرشری کیئر یونٹ کے ہاسپٹل بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہیں. جب آپ صحت اور تعلیم میں کام نہیں کر سکتے تو آپ کی گورننس کیا ہے؟ جب آپ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں لوٹ مار کریں گے تو آپ کیا گورننس کر رہے ہیں؟ جب آپ امن نہیں دے سکتے, پوری بیلٹ ہماری بدامنی کا شکار ہے, تو یہ حکومت اور ریاست کیا کر رہی ہے؟ اور آپ انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی 3 ججوں کا جن کے بارے میں ان کا خیال ہے
کہ ان کے فیصلے 100% ہمارے مطابق نہیں ہو رہے, ان کو منتقل کرنے کا نوٹیفائی کر دیا ہے سیف بھائی, آج جوڈیشل کمیشن بٹھا رہے ہیں. یعنی حد ہوتی ہے کہ ایسی ترمیم ان لوگوں نے مل کر پاس کر لی جس کے نتیجے میں اپنی مرضی سے ججوں کا ٹرانسفر کر دیں گے, چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. جو کانسنٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا. تو عدالت میں انصاف نہ ہو, امن آپ قائم نہ کریں, تعلیم اور صحت آپ عوام کو معیاری نہ دیں اور ایک جیسا نہ دیں, اور پھر آپ چاہیں کہ اس کے نتیجے میں حالات بہتر ہو جائیں گے. $100 بلین بھی اگر پاکستان کو ایسے میں مل جائے تو یہ اشرافیہ وہ بھی کھا جائے گی, پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملے گا. نظام بدلنا پڑے گا. سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا مقامی حکومتوں کو کچھ نہیں دیتے. اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں, ہم تو یہاں سندھ کو رو رہے تھے, پنجاب میں ہمیں جا کر عدالت میں جانا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ اور یہ جو ایکٹ ہے اس کو ٹھیک کرو. غزہ میں تو بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے, لیکن پنجاب کی حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ والوں کو ہم نے دھرنے دے دے کر مجبور کیا تھا, اور جب الیکشن کرا دیا تو قبضہ کر لیا. اب قابض میئر صاحب تشریف فرمائیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے, حق دو کراچی کو نعرہ لگاؤ گے تو میں سیل کر دوں گا. فاشسٹ اپروچ کے ساتھ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے. یہ ساری پارٹیوں کا یہ معاملہ ہے. تو مقامی اختیارات نہیں دیتے, NFC ایوارڈ میں اپنے پاس لے لیتے ہیں, PFC ایوارڈ نہیں کرتے, مقامی حکومتوں کو بااختیار نہیں بناتے, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حالات صحیح ہو جائیں. ایسے حالات صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے نظام کی تبدیلی کی تحریک بہت ضروری ہے پاکستان میں, اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کو لے کر چل رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں, ابھی ہم 25 تاریخ سے 25 اپریل سے پورے ملک میں ایک زبردست قسم کی ممبرشپ ڈرائیو کر رہے ہیں. ہماری گراس روٹ لیول پر, چاہے شہر ہوں, محلے ہوں ان کے یا دیہات ہوں, سب پہ ہم کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں. اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پوری تحریک کو آگے لے کر چلیں گے. اس لیے کہ جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا, اجارہ داری کا یہ نظام ختم نہیں ہوگا چند لوگوں کا, آپ چہرے بدلتے رہیں گے, پارٹیاں بدلتے رہیں گے, جھنڈے بدلتے رہیں گے, نظام نہیں بدلے گا. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت شہر کراچی کا جو حال ہے, یونیورسٹی روڈ ایک مذاق بن گئی ہے پوری دنیا میں. اور آج یہ پتہ چلا کہ وہ کانٹریکٹر جس کو کام کرنے سے انہوں نے روکا ہے وہ کورٹ میں جا رہا ہے. یعنی جس پروجیکٹ کو, جو 2017 میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی, پھر 2022 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا, 23 کے میں کہا تھا اکتوبر تک ہم مکمل کر دیں گے, پھر کہا 24 جون تک کر دیں گے, پھر کہا جون 26 تک کر دیں گے. اب تاریخ پہ تاریخ آتی ہے, لیکن یہ یونیورسٹی روڈ نہیں بن رہی. اور پورے پاکستان کے لوگوں میں ایک مذاق بن گیا ہے. سب پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ کا کیا ہوا. اور ایک یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ریڈ لائن, بلکہ پورے شہر کا یہی حال ہے. کیا پیسوں کی کمی ہے؟ پیسے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے. پورے سندھ کی 98% معیشت کراچی چلا رہا ہے. اور اس پر یہ حال ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ یہ 3.5 کروڑ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ مکمل کر کے نہیں دے رہے. کریم آباد انڈر پاس کا اعلان بار بار کرتے ہیں, 2 پتلی گلیاں بنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں, 4 ارب روپے اس میں جھونک دیے, پتہ نہیں کتنے کھائے ہوں گے. ہب کینال ہے, وہ 12 ارب 68 کروڑ کی بنائی اور وہ ناکارہ پڑی ہوئی ہے. کہا تھا ہم 100 ملین گیلن اضافی پانی لے کر آئیں گے. جو پچھلی والی تھی اس کی ریویمپنگ پراپر ہونی تھی, وہ بھی نہیں ہو پائی. اسی طرح سے آپ آ جائیے K4 منصوبہ, 12-13 سال ہو گئے چلتا چلا آ رہا ہے, اور وفاق کودتا ہے. ہر وفاق سامنے آتا ہے کہ ہم بنائیں گے, وہ بھی نہیں بناتے, بجٹ ہی نہیں رکھتے پراپر. اور پھر اب اس کی بجلی کا مسئلہ بن رہا ہے کہ اس کو نیشنل گریڈ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ جب وہ K4 بن بھی جائے گا تو جو 98 کلومیٹر کی انہیں آگمنٹیشن یعنی اندرونی لائنیں بنانی ہیں, اس میں سے صرف 2-3 کلومیٹر کی لائنیں بنائی ہیں. بن بھی جائے گا تو چلے گا کیسے؟ تو شہر کو پانی بھی نہیں دو, شہر کو سڑکیں بھی نہیں دو, شہر کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں دو. آج پھر ہم نے خبر سنی ہے کہ 8ویں مرتبہ KCR کے اوپر صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے. وہ پٹڑیاں جو اب سڑک میں تبدیل ہو چکی ہیں, ان کے اوپر دوبارہ سے پھر وہ دھندے بازی شروع ہو جائے گی. اور یہ پروجیکٹ بڑھتے 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 سینکڑوں ارب روپے تک چلا گیا ہے. ریڈ لائن جو ہے وہ 103 ارب روپے تک چلا گیا ہے. گرین لائن آج تک مکمل نہیں کی. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہر کو اس وقت 15-17 ہزار فوری بسوں کی ضرورت ہے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. لیکن حال یہ ہے کہ چند 100 بسیں لا کر بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ ٹوٹل فیلئر ہے. پیپلز پارٹی کرپشن اور نااہلی کا شاہکار ہے, اس کا امتزاج ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ منظور نظر بن جائیں, وہ بلیو آئیڈ بن جائیں, اور اس کے لیے انہوں نے پریزنٹیشنز کا بھی اہتمام کیا,
ان کی ساری پریزنٹیشن کراچی کی اس اور پورے صوبہ سندھ میں اس پرفارمنس پر آ کر دھڑام سے گر جاتی ہے، اور ایک میجک شو سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو خود یہ کہتے ہوں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، 18 سال اقتدار کے بعد وہ نااہل لوگ کیا کریں گے؟ اور کراچی دشمنی میں یہ بالکل سب سے آگے ہیں۔ اور یہ کراچی دشمنی نہیں ہوتی، یہ جو میئر صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ ہم سیل کر دیں گے ہم دو کراچی کا بینر لگانے والوں کو، پرنٹرز کو، اور ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، یہ تو ان کا فاشزم ہے۔ یہ کراچی دشمنی نہیں، یہ پاکستان دشمنی ہے۔ کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ منی پاکستان ہے، ہر زبان، ہر برادری، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو پورا پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ بدترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے۔ تو یہ جو اپروچ ہے ان کی، اور حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سہارا کس نے دیا ہوا ہے؟ نون لیگ اور جے یو آئی نے۔ یہ تو یاد بھی نہیں رہتا لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے تو 32 بندے ہم یہی کہتے ہیں کہ اٹھا لیے گئے تھے، خود نہیں اٹھے تھے۔ ہم تو آج تک بھی یہی کہتے ہیں نا، حالانکہ ان کے ہی لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ لیکن جے یو آئی کے 4 اور نون لیگ کے 14 لوگوں نے تو یہ میئر بنایا ہے نا۔ تو یہ جو اب نورا کشتی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ بتانا چاہیے کہ کم از کم کراچی کو تو آزاد کر دو یار، ہماری عدم اعتماد کی تحریک میں اپنا حصہ ڈال دو۔ یہ لگے ہوئے منیم بھائی اور سیف الدین صاحب کے کسی طرح سے یہ عدم اعتماد آئے، جان چھوٹے، پھر ہم اپنے میئر کے لیے جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ لیکن اس میں پی ٹی آئی کی بھی ہم سپورٹ چاہتے ہیں، نون لیگ کی بھی چاہتے ہیں، جے یو آئی کی بھی چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا پیپلز پارٹی کی اس کرپشن اور لوٹ مار سے جان چھوٹے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جماعتیں سپورٹ فراہم کرتی ہیں پیپلز پارٹی کو اس پوری کرپشن اور نااہلی کے لیے، جس کی وجہ سے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ پریشان حال ہیں۔ لہٰذا اب کراچی کے لوگوں کا یہ امتحان بھی آئندہ کہ وہ اپنا رخ ایک طرف کر کے پوری طرح سے جماعت اسلامی کے ساتھ جس طرح بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کام کریں گے۔ ایک طرف یہ کہ مینڈیٹ تو ملے گا، لیکن مینڈیٹ کی حفاظت بھی عوام کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کراچی کی صورتحال جس کا میں نے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بھگتتا تو وہ نوجوان ہے کہ جو صبح نکلتا ہے موٹر سائیکل پہ دھکے کھاتا ہوا، اپنی کمر کی ہڈیاں توڑوا رہے ہیں لوگ، ریڑھ کی ہڈیاں۔ ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں دھکے کھا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ان سے سوال بنتا ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مسلط کیا ہے، ان سے سوال بنتا ہے جنہیں ایماندار نعمت اللہ خان کی طرز کا کام نہیں چاہیے، چوروں اور ڈاکوؤں کا کام چاہیے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ جواب دہ ہے جس نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مینڈیٹ بانٹا ہے۔ یہ اس کے ذمہ ہے ساری تباہی پھیلائی ہے تو گند پھیلائی ہے تو صفائی بھی وہی کریں، انہی کا کام ہے۔ یہ اچھی باتیں کر کے مہمات چلانے سے قوم کے حالات نہیں بدلیں گے۔ قوم کے حالات اس وقت بدلیں گے جب آپ نے جو کچھ بھی یہ فضول قسم کے لوگوں کو مسلط کیا ہوا ان سے جان چھڑائیں، تب مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا۔ تو 25 اپریل سے انشاءاللہ ہماری بڑی زبردست پورے پاکستان کی، میرا خیال ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی یہ سب سے ٹاپ کی، سب سے زیادہ تاریخی قسم کی ممبرشپ ڈرائیو ہوگی جو جماعت اسلامی چلا رہی ہے، اور جماعت اسلامی پورے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ابھرے گی انشاءاللہ۔ اور اب پاکستان کو نئی قیادت اور نئے نظام کی ضرورت ہے۔ بہت دیکھ لیا پرانا سارا سلسلہ، کچھ بھی تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بہت شکریہ۔ عامر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ میئر صاحب جو ہیں وہ جے یو آئی اور نون لیگ کے ووٹوں سے ہیں، تو یہ بے اعتمادی کب لا رہے ہیں، کیسے آئے گی، اس کا کوئی ہے؟ وہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم ان سے بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے لوگ تو ہیں ہی، اور ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس میں کوئی ایسی شکل بنے گی کہ جس میں بہتر ہو جائے گا، اور میں اس میں ان سب کے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ درمیان میں نہ آئے وہ۔ جی جی بتائیں بھائی، میرے علم میں ایسی کوئی مہم نہیں ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے بزرگوں کی A+ ٹیم ہے۔ تو جو A+ ٹیم ہے جو سارے کام کر کے دیتی ہے، تو اگر کوئی جزوی طور پر آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ بڑی کرپشن کرتے ہیں، تو آپ انہی سے پوچھا کریں کہ اگر کرپشن کرتے ہیں تو آپ ہٹا دیں، آپ ہی لائیں، آپ ہٹا دیں۔ آپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اب وہ ممکن تو سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پوری نون لیگ کو پورے پاکستان سے
17 सीटें भी नहीं मिली तो नंबर 1 पार्टी के तौर पर मौजूद है। ये मुमकिन हो गया ना। MQM को मैं पूरे बताता हूँ ना, मैं 5,500 पोलिंग स्टेशन और 20,000 पोलिंग बूथ में से एक बूथ भी नहीं जीती MQM। उसको कितनी सीटें मिल गई थी कराची से? 15 कौमी असम्बली की, और सब मिला मिलू के मेरे ख्याल 25 तक पहुंच गई होंगी और सेनेटर भी आ गए। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? पीपल्स पार्टी को 7 यानी 22 सीटें कराची की, 15 दी MQM को, तो बाकी रह गई 7। तो जिसके जितने पैसे आते जा रहे थे उनको सीटें बांट दे रहे। ये कैसे मुमकिन हो गया? तो भाई गलत चीज मुमकिन है तो सही चीज मुमकिन क्यों नहीं है? अच्छा हाफिज साहब, ये जब फ्यूल के प्राइस बढ़े थे तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराया में इजाफा कर दिया। उसके बाद मीटिंग हुई CM हाउस में ट्रांसपोर्टर्स के साथ और उन्होंने यकीन दिलवाया कि उनको सब्सिडी देने की बात की गई और उसकी बाद में उनको पैसे भी मिल चुके। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम किराए कम करेंगे, लेकिन अभी तक किराए कम नहीं हुए और 2 दफा फ्यूल की कीमत भी कम हुई है। इसके बावजूद किराए जो है हम वही देने पर मजबूर हैं जो उन्होंने बढ़ाए थे, कमी नहीं आ रही। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही सवाल है। और पूरे पाकिस्तान में जब ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी तो फौरी तौर पर हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया, लेकिन पेट्रोल की प्राइस जितनी कम होनी चाहिए वो तो नहीं हुई है। और हमारा तो ये मुतालबा है कि लेवी तो ख़त्म हो जानी चाहिए इसमें से, ये तो बिल्कुल ही नाजायज़ है। लेकिन जितनी भी कम हो गई उसका उस रेशो से ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम होने चाहिए थे और बाकी महंगाई जो हुई थी वो भी कम होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई है कम। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी तो हम कहते हैं कि गवर्नेंस और किस चीज़ का नाम होता है? गवर्नेंस इसी चीज़ का नाम होता है ना कि आपने प्राइस कम किए तो आप बाकी चीज़ों को वैलाइट जो उसके चीज़ें हैं उसको भी तो कम करें, उससे मुताल्लिक जितनी चीज़ें हैं। तो आपका सवाल ये बिल्कुल एक आम आदमी का सवाल है कि ये सारी कीमतें कम होनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत तो इस वक्त 250 रुपये इन हालात में भी हो सकती है, इसलिए कि 195 रुपये गवर्नमेंट को पड़ता है इस वक्त जो आलमी हालात में तकरीबन मार्केट वैल्यू के मुताबिक जो आलमी रेट चल रहा है 195 से 200 रुपये तक। उसमें फिर ठीक है रिफाइनरी के पैसे और मार्जिन्स और ये वो सब होते हैं, वो भी सब मिलाकर कितने हो जाते हैं? तो ये तकरीबन 130 से 140 रुपये, जिसमें 80 रुपये की लेवी शामिल है और बाकी टैक्सेस शामिल हैं, वो इजाफी तौर पर पाकिस्तान के हर गरीब हर मिडिल क्लास आदमी से ले रहे हैं। और इसका असर ये पड़ता है कि फिर ये जो ट्रांसपोर्ट में चिंचियाँ, अब ज़ाहिर है कराची में तो वैसी बसें नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में बसें कम है। वैसे ये तो सिंध और ये कराची की सारी सूरत-ए-हाल की वजह से पंजाब हुकूमत फ़ायदा उठाती है, खुद पंजाब में भी जितनी बसें होनी चाहिए उतनी नहीं है। और यहाँ तो चिंचियों के धक्के खाने वाले भी किराया बढ़ते चले जाते हैं उनके, और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो सही है आपकी बात, बिल्कुल हमारा यही मुतालबा है। हाँ अच्छा, एक से दोबारा बताइएगा। सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट की सब्सिडी दे रही है मोटरसाइकिल सवारों को, आप इसके शफाफियत को किस तरह? नहीं, मुझे तो सिंध गवर्नमेंट पर मतलब अगर किसी को ये हो कि वो सिंध हुकूमत कोई शफाफ काम कर सकती है तो उसको भी नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अगर कोई ये तवक्को रखता है कि सिंध हुकूमत शफाफियत से कोई काम कर सकती है तो उसको नोबेल तो शायद अमन का इनाम होता है, चलो उसको कोई और प्राइज़ मिल जाना चाहिए इंटरनेशनल। अच्छा हाफिज साहब, आम इलेक्शन में आप कराची से MPA बने एक सीट से, अभी तक आप सिंध असेंबली में नहीं आए, तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हाफिज साहब को बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर है कि सिंध असेंबली के ऐवान में आके आवाम का मुकदमा लड़ना चाहिए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले ऐसी मजाक करते हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वालों ने MQM के साथ मिलकर कराची के सारे मैंडेट पे कब्जा किया हुआ है, चाहे मेयरशिप पे भी और बाकी सीटों पे भी। बात यह है कि मेरी पोजीशन तो बहुत वाज़ेह, यहीं बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने बताया था कि चूंकि नंबर्स नहीं है इसलिए हम सीट अवेल नहीं करेंगे। अभी उनका काम है, जिसके नंबर्स पूरे हैं वो सीट अवेल करे, जिसके नंबर्स पूरे नहीं हैं वो जो जा रहा है वो तो जुर्म कर रहा है ना, तो मैं तो इस जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। अभी तवज्जो दें कि मुल्क के और ख़ित्ते के हालात बेहतर हों, बाकी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। असल बात ये है, मैंने तो आपसे अर्ज़ किया है कि अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़ गई हैं सारी ख़राबियों के बावजूद। ज़ाहिर है आपको याद होगा कि जब कराची के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे तो कुछ और
पोर्ट सिटी डेवलप हो रहे थे दुनिया में, कोई और अड्डे बन रहे थे, और कराची का तो कर दिया बेड़ा गर्क, लेकिन कुछ और बन गए। लेकिन अब ये हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट कराची से निकलकर दूसरी जगहों पे गई थी, उस इन्वेस्टमेंट के आने के इम्कानात बढ़ गए वापस, तो ये अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह से और बहुत सारे फ़वाइद पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं इन हालात में, लेकिन अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा और बुनियादी सहूलतें नहीं मिलेंगी, तो हम किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिए ये एजाज़ात और इनामात और इस्तिस्ना, ये सब चीज़ें हुक्मरान हासिल कर लेते हैं। असल चीज़ काम है, और आवाम को इंसाफ फराम करना, तालीम और सेहत फराम करना, और ये जो तफावत है, फ़र्क है गरीब और अमीम के दरमियान इतना बड़ा, उस फ़र्क को ख़त्म करना, ये असल चीज़ है। कर्ज़ों की मईशत से आप क्या आगे बढ़ेंगे?